رسول اللہ نے جو پیغام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر دیا ہے، اور اگر دین کی بنیاد مذہب پر نفرت کی بنیاد اگر ہوتی تو اسلام تو خدا جانے کتنے سو سال پہلے مٹ چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ کو زندہ کرانے کی بات کہیں آپ سے۔ آپ مانیں گے اپنے لیے، نہیں مانیں گے تو اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ ہم اس ملک کے ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، ہم ہمیشہ سے یہیں رہے ہیں۔ آپ دنیا کے ملکوں میں جائیے، امریکہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آسٹریلیا میں جائیے، بے شمار ہندوستانی لوگ آپ کو ملیں گے لاکھوں کی تعداد میں، جن کی شکل و صورت وہاں کے رہنے والوں سے بالکل مختلف ہے۔ آدمی دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ ہندوستان کا آدمی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ لوگ روٹی روزی کمانے کے لیے پہنچے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا رنگ و روپ، ہمارا قد و قامت، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا رہن سہن مختلف مذاہب میں رہتے ہوئے ایک ہی ہے۔ ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارے مذہب ہمارے ملک میں اتنی لچک تھی کہ مذاہب کے انتر کے باوجود ہم پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، ہر بڑے کو تاؤ یا چاچا کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ اس کا دھرم کیا ہے۔ پیار و محبت کی اس تاریخ کو برا ہو اس سیاست کا صرف اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے آگ لگا دی، اور برابر آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کو الیکشن کے اندر اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے، آگ لگائے، ووٹوں کی تقسیم کرے، پہنچ جائے۔ یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ پیار و محبت سے نہیں پہنچا جا سکتا تو آگ لگا دو اور اقتدار کی کرسی تک پہنچاؤ ہمیں۔ آج کی موجودہ سیاست یہی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں تھی۔ ملک میں اتنی لچک تھی اور آج بھی لچک ہے۔ اختلاف مذاہب کے باوجود پیار و محبت کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اقلیت مذہبی جتنی بڑی ہے، موجودہ صورتحال ملک کے اندر یہ ہے کہ اس اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ظلم و ستم کے لیے راستہ ملتا ہے، ظلم و ستم کرو۔ قتل و غارت گری کا راستہ ہے، قتل و غارت گری کرو۔ حد ہے کہ اگر ملک کے سیکولر کردار کی بنیاد پر مختلف مذہبی اقلیتیں زندہ ہے تو ملک کے سیکولر کردار کو آگ لگا دو۔ مگر ہم ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی تشخص اور نشانی اور علامت کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ آج کل کا تو مسئلہ یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پرسنل لا کو ختم کرو،
بغیر اس کے ملک میں یکسانیت نہیں رہ سکتی۔ یکسانیت کا ملک کے اندر نہ رہنا ملک کے مختلف طبقات میں اونچ نیچ اور نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسی منطق ہے جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ یہاں بدھ رہتا ہے، یہاں جینی رہتا ہے، یہاں دلت رہتا ہے، یہاں سکھ رہتا ہے، یہاں کرسچن رہتا ہے، یہاں مسلمان رہتا ہے، اور سینکڑوں قبائل ہیں جو اپنے اپنے پرسنل لا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے بھی قبائلی لوگ ہیں جہاں 5 مردوں کے ساتھ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اسی ہندوستان میں، جہاں ایک عورت کو کتنے مرد کرنے کی اجازت ہے، اسی ہندوستان کے اندر۔ آج سے نہیں، 50-100 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے اسی ملک کے اندر اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور ہر اقلیت اپنے پرسنل لا کے ساتھ زندہ ہے۔ اور مسلمان 1000 سال سے نہیں، 1300 سال سے زندہ ہے، پیار و محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کے ساتھ۔ پرسنل لا کسی جگہ جھگڑا اور نفرت پیدا کرنے کا سبب نہیں بنا۔ آج خدا کی قدرت دیکھیے، وہی لوگ جو نفرت کے گندے ٹوکرے کو سر پر اٹھائے پھرتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سر پر نفرت ہے، لیکن نفرت کا سبب یہ نہیں ہے، نفرت کا سبب پرسنل لا ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ارے بابا، مسلمان کا پرسنل لا تو 1300 سال سے اس ملک کے اندر ہے، اور ایک نہیں، یہاں تو سینکڑوں پرسنل لا ہے۔ کہیں تو کسی کو درد نہیں تھا، کسی کو دکھ نہیں تھا۔ یہاں 200-250 سال انگریز نے حکومت کی، ہندو اپنے پرسنل لا پر رہا، مسلمان اپنے پرسنل لا پر تھا، سکھ اپنے پرسنل لا پر تھا، بدھسٹ اپنے پرسنل لا، اور سب نے مل کر پرسنل لا کی مخالفت اور انتر کے باوجود ایک مٹھی ہو کر اس طاقت کو جو کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، نکال کے باہر کر دیا، اور پرسنل لا مختلف تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیسی اندھی بات ہے، دنیا کو اندھا بنا رہے ہیں۔ ملک کی آزادی تک ہر قوم نے اپنے خون کو بہایا، مسلمان نے بھی بہایا، ہندو نے بھی بہایا، سکھ نے بھی بہایا، کرسچن۔ ارے قصہ خوانی بازار کے اندر کون تھا؟ صرف ہندو تھا۔ امرتسر کے اندر، جلیانوالہ باغ کے اندر کیا صرف ہندو نے دیا ہے خون؟ مسلمان تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، کرسچن تھے، اور ہر ایک اپنے پرسنل لا کے اوپر زندہ تھا۔ آج کی یہ منطق کہ قومی یکجہتی کے لیے پرسنل لا کو ختم کر کے تمام ہندوستان میں اکثریت کے پرسنل لا کا پابند کر دیا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اقلیت کو یہ منطق اور یہ فلسفہ منظور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری نشانی کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کا، ہمیں اپنے ملک کے اندر حق نہیں دیتے۔ ہم تو کہیں تو باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی طلاق کا نہیں ہے، مسئلہ 3 طلاق کا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں،
مسئلہ یہ ہے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھو۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہندو لا میں، کرسچن لا میں مرد کو شادی کر دینے کے بعد طلاق کا حق نہیں ہے۔ شادی کر لی، اب اگر طلاق کرنی ہے کورٹ کے اندر جاؤ، ہندوستان کے کورٹ، لوور کورٹ کے اندر ایک ہار گیا، دوسرا لے کر کے ہائی کورٹ میں پہنچ گیا، ہائی کورٹ کے اندر دوسرا ہار گیا تو تیسرا لے کر کے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ آدمی کی، مرد اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ 3 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، 2 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، 1 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو وہیں لے کر کے جاؤ جہاں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کرسچن تباہ ہو رہا ہے، وہی مسئلے کو لے کر کے جاؤ۔ تم بھی تباہ ہو، تم کیوں زندہ ہو؟ 1 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پرسنل لا کا ہے۔ اگر ایک مسئلہ گیا تو یہ سمجھو نکاح جائے گا، طلاق جائے گی، وراثت جائے گی، زندگی کا ہر حق جائے گا۔ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ہماری ایک پالیسی ہے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی مذہبی تشخص اور علامت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، تنہا تمہارا یہ ملک نہیں ہے۔ تم اگر جاٹ ہو تو ہم بھی جاٹ ہیں، تم اگر ٹھاکر ہو تو مسلمان بھی ٹھاکر ہے، تم اگر کھتری ہو تو مسلمان بھی کھتری ہے، تم اگر راجپوت ہو مسلمان بھی راجپوت ہے، تم اگر ٹھاکر ہو مسلمان بھی ٹھاکر ہے، تم لالا ہو مسلمان بھی لالا ہے۔ ملک تو ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ تمہاری اکثریت ہے تم ہمیں جینے کا حق نہیں دیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو۔ ہم ان حالات کے اندر آواز اٹھاتے ہیں، ہم تنہا نہیں، ان ہندوؤں کے ساتھ جن کو اس ملک سے محبت ہے، پیار ہے، جو سیکولرزم کو چاہتے ہیں ملک کے لیے، جو ہندوتو کو لے کر چل رہے ہیں، اور ملک کے اندر ایک نظام ایسا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر ملک کی اقلیت اکثریت کے تابع ہو کر کے رہے۔ ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے۔ مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے کم نہیں، زیادہ لڑائی لڑی ہے۔ ہماری جنگ 1803 سے شروع ہوئی تھی انگریز کے ساتھ، اور 1947 میں آ کر ختم ہوئی۔ کانگریس کا وجود تو 80 سال کے بعد ہوا ہے، 1883 اور 85 کے اندر ہم برابر لڑتے رہے۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں، 1857 میں دلی، بلیا، میرٹھ، مراد آباد، پنجاب، ہر جگہ بے تحاشا لوگوں کا قتل ہوا، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، ہماری بہنیں بیوہ ہوئیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے سر کے اوپر جھیلا۔ ابھی تک کوئی کانگریس نہیں تھی، کانگریس ہوئی تو ہم کانگریس کے اندر شریک ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر شریک ہونے میں۔ ہم نے اٹھایا کانگریس کو،
گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا، یہاں تک کہ لڑائی سن 47 کے اندر ختم ہوئی اور ملک آزاد ہوا۔ لیکن جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب جا رہا تھا، جمعیت علماء ہند برابر یہ عہد و پیمان گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے یہ لیتی چلتی تھی کہ ملک آزاد ہوگا، ہمیں بتاؤ ملک کا دستور کیا ہوگا۔ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہم نہیں۔ جمعیت علماء ہند سے مولانا حفظ الرحمان صاحب، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب جو سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر تھے، اور دوسرے لوگ عہد و پیمان لیتے چلتے ہیں، اور کانگریس برابر اپنی تجویزوں کو پاس کر کے جمعیت علماء کے پاس بھیجتی ہے۔ ملک کے دستور کو سیکولر ہم نے بنایا ہے۔ میں آپ کو وہ تجویزیں سناتا ہوں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس کانگریس کا جو سن 38 کے اندر 2021 میں ہوا، ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر سن 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی ہے، کانگریس اسی تجویز کو منظور کرتی ہے اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، تہذیبی، لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرائض، ان کی تفصیل سنیے: اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ، مذہبی رسوم، مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرض اور خود غرضوں کے آلۂ کار لوگوں کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے، اور پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ کانگریس کے ساتھ جنگ آزادی میں پوری قوت کے ساتھ جد و جہد کرنی چاہیے۔ سن 1946 کا الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، جمعیت علماء ہند کی یہ کوشش تھی۔ دستور ملک کا سیکولر ہم نے بنوایا ہے، حقوق اقلیتوں کے ہم نے دلوائے ہیں۔ یہ خط جمعیت علماء کے پاس آیا ہے۔ آج ملک کی آزادی کو 70 سال گزرے، بدقسمتی ہے کہ وہ طبقہ جس نے ملک کی آزادی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں لیا، آج وہ اقتدار پر آئے۔ صحیح ہے، یہ تو اقتدار پر آنا تو سیاسی کھیل ہے، لیکن کیا اپنی پرانی روایات کو
آگ لگا کر کے اقلی